مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے۔ خداوند کے پاس کلام میں یہ رقم ہے، اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ 15ویں آیت تک 15ویں آیت تک پڑھنا۔ یہ دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ 13ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت کو بھی پڑھیں گے۔ خروج 13واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیری منت کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا اور آج خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ اس کلام کو جو پڑھا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے پاک روح کو ہماری زندگی میں انڈیل، تاکہ خداوند ہم تیرے پاک روح کی ہدایت سے خداوند آج اپنے سبق کو اس میں سے سیکھ سکیں، اور جو کلام تو نے ہمیں دیا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے تشریف رکھیں۔ سو خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم نے 2 حوالے تلاوت کیے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت کو، اور پھر اس کے ساتھ 14ویں باب کی 10ویں آیت سے ہم نے 15ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے۔ سو یہ دونوں مشہور حوالے ہیں، ہم سب کو ان کے بارے میں پتہ ہے، سٹوری ہمیں تقریباً یاد ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، اور ہم سب بڑے عرصے سے ان باتوں کو سنتے آ رہے ہیں، آمین، اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لیے جو اس حوالے میں سے جو مضمون ہمارے لیے ہوگا، جس پر تھوڑی دیر ہم بات کریں گے، وہ 15ویں آیت ہے 14ویں باب کی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ فریاد کیوں کرتا ہے؟ مضمون فریاد کیوں کرتا ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے۔ سو یہ جو واقعہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، ہوا کیا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا مصر سے نکال کر لے آیا ہے، تو مصری فوجیں ان کا پیچھا کرتی کرتی ان کے قریب آ گئی ہیں، اور وہ ڈر گئے ہیں اور موسیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یا اسے کہتے ہیں جو
10ਵੀं आयत में लिखा है, 10वीं आयत के आखिरी में, तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है। आमीन। सो मूसा तो शायद नहीं डर रहा, लेकिन जो लोग हैं निकल तो आए हैं, पर अभी तक उनके अंदर मिस्रियों का जो खौफ है वो निकला नहीं है। हालांकि 10 खुदा ने बड़े काम मिस्र के अंदर उनको दिखाए हैं, लेकिन उनका ईमान अभी तक बना नहीं है। वो अभी तक मूसा का यकीन कर नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम मूसा के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों के अंदर है। खुदा मूसा को भेज रहा है, लेकिन लोग मूसा को मान नहीं रहे हैं। 10 आफतें भी देखी हैं मिस्र के अंदर। खुदा ने दोनों में, मिस्रियों में और इस्राएलियों में फर्क भी करके दिखाया है, लेकिन फिर भी वो जब मिस्रियों को देखते हैं तो क्या कहते हैं, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमें मरने के लिए बियाबान में ले आया है। इससे तो बेहतर यही था कि हम उनकी खिदमत करते रहते, उनकी मिस्रियों की खिदमत करते रहते, और वो रोना, वो धोना, वो चिल्लाना उनको भूल चुका है। किस लिए? सिर्फ मिस्रियों को देख करके वो हमारे पीछे आ गए हैं। और आगे क्या है? खुदावन मूसा को, जब मूसा कहता है, खुदा से फरियाद करता है, तो खुदा उसे आगे से डांट देता है। तू मुझसे फरियाद क्यों करता है? ये खुदावंद की डांट है मूसा के लिए कि तू मुझसे फरियाद क्यों कर रहा है, और डांट बनती भी है। अब ये डावाडोल हुआ किस लिए है? मूसा डावाडोल क्यों हुआ है? क्योंकि जो 6 लाख का मजमा पीछे आ रहा है मर्दों का, वो इसका साथ देना नहीं चाह रहे। वो इस मूसा का साथ नहीं देना चाह रहे। एक तरफ अकेला बंदा है, एक तरफ 6 लाख सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, तो अकेला बंदा फिर गड़बड़ में तो आएगा, लेकिन वो गड़बड़ में आया नहीं है। वो खुदा से राब्ते में जाता है और उनको पहले दिलेरी भी देता है कि खुदा के निजात के काम को चुपचाप तुम देखो, और ये नबूवत भी कर दी कि जिनको आज देख रहे हो इनको अब तक फिर कभी। लेकिन ये कहने के बावजूद दिलेरी कर दी है, बता दिया, कह दिया है, लेकिन फिर भी फरियाद कर रहा है। मुसीबत बड़ी है, तकलीफ बड़ी है, लेकिन वो कर क्या रहा है? फरियाद कर रहा है। तो आपके ख्याल में करना क्या चाहिए था? आगे समंदर है, पीछे मिस्री फौजें हैं, और दरमियान में लोग हैं, और इसका जो फिगर निकाला जाता है वो सिर्फ 6 लाख तो मर्द लिखे हुए हैं बाइबल के अंदर। तो अगर सिर्फ ये माना जाए कि जो मर्द हैं, मर्द वो होता है जिसकी शादी होती है, क्योंकि लड़कों को मर्द नहीं कहा जाता, तो मर्द वो थे जो सिर्फ 6 लाख शादीशुदा थे। तो अगर एक बंदे की एक बीवी लगाई जाए, जो कि नहीं होती थी, 3-3 4-4 बीवियां होती थी, अगर एक ही बीवी लगाई जाए तो 6 लाख तो बीवियां भी थी, तो 6 और 6 12 लाख, और एक बंदे के बच्चे कितने हैं? एक बंदे के 13 बच्चे भी थे, यकूब के 13 बच्चे थे। तो अगर आप सिर्फ 4-4 बच्चे लगा ले तो आपका फिगर बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 काउंट कर रहे हैं। 20 लाख से करीब मतलब ऊपर मजमा है, तो एक तरफ एक अकेला बंदा है, आगे समंदर है, पीछे मिस्री फौजें हैं, दरमियान में 20 लाख का मजमा है, और वो भी खिलाफ पीछे वाले, ये 20 लाख भी खिलाफ,
آگے سمندر بھی خلاف اور درمیان میں ایک بندہ کھڑا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ فریاد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور جب فریاد کرے تو خدا آگے سے ڈانٹ دے دے تو مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ تو اس کنڈیشن میں موسیٰ کیا کرے گا؟ موسیٰ کون ہے؟ اس کو جاننا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اتنے لوگوں کا سامنا، مصریوں کا بھی، ان لوگوں کا بھی، اور پھر سمندر کا بھی سامنا کر کے خدا سے رابطہ کرنا بنتا تو ہے، خدا سے رابطہ بنتا تو ہے، لیکن یاد رکھیے خدا جو ہے کسی کو بھی جب کھڑا کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا پورا ایک ریزن ہوتا ہے، لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، پر جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے تو صرف جوانی میں ہی کھڑا نہیں کر لیتا، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، پیدا ہونے سے پہلے اس کا بیج جو ہے وہ خدا نے رکھا ہوتا ہے۔ آمین۔ اور بیج جب ہوتا ہے تو جیسے اس پر روشنی پڑتی ہے تو پھر وہ وہاں سے روشنی کو پا کر باہر نکلتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موسیٰ مصر کے اندر پیدا ہو، موسیٰ پہلے سے خدا کے مقرر انتظام کے اندر، پہلے سے ارادہ کے اندر موجود تھا۔ اب خدا نے اس کو جوانی میں تو پکڑا نہیں تھا، خدا نے تب سے اسے پکڑا جب ابھی تک وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا نے اس کا اس وقت سے انتخاب کیا ہوا ہے جب ابھی ابراہیم کو بھی خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیری قوم مصر کے اندر غلام ہوگی، تب بھی خدا نے کہا تھا میں ان کو چھڑاؤں گا۔ آمین۔ تو چھڑاؤں گا کس کے وسیلہ سے؟ یہ خدا کو پتا تھا، ابراہیم کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن خدا کو پتا تھا کہ میں چھڑاؤں گا 400 سال کے بعد۔ تو کس کے وسیلہ سے چھڑاؤں گا؟ یہ خدا کے پلان کے اندر تھا۔ ابھی ابراہیم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ابراہیم کا بھی چناؤ نہیں ہوا تھا، تب سے موسیٰ کے بارے میں خدا کا وچار تھا۔ اور اگر آپ اس کو اور ریورس لے جائیں تو یہ ازل کے اندر منصوبہ تھا خدا کا۔ خدا نے اسے ازل کے اندر چنا ہوا تھا موسیٰ کو، کیونکہ خدا نے جب پلان کیا ہے پوری دنیا کا تو پوری دنیا کے پلان میں اسرائیل سب سے آگے تھا۔ اور خدا کیسے پیدائش کی کتاب سے آدم سے 10 پشتوں کو نکالے گا، نوح کو لے کے آئے گا، نوح کے بعد ابراہیم کو چنے گا، ابراہیم سے نسل کو آگے لے کے جائے گا، اس میں سے موسیٰ کو پیدا کرے گا، یہ خدا نے اچانک سے پروگرام نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ اس وقت کا نقشہ ہے جب خدا کائنات کو بنانے والا تھا، تو اس وقت خدا نے یہ سارا پلان ڈیزائن کیا تھا۔ اس ڈیزائن کے اندر موسیٰ موجود تھا، اور یہ سمندر بھی موجود تھا، اور یہ لوگ بھی موجود تھے، اور آج موسیٰ فریاد کر رہا ہے۔ پلان کب کا ہے؟ اس وقت کا ہے جب ابھی کائنات بھی بنی نہیں تھی۔ یہ پلان تو تب کا تھا۔ اور یہاں سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کیا یہ میٹنگیں جو یہاں پر چل رہی ہیں یہ اچانک سے ہیں؟ یہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے۔ کوئی چیز بھی اچانک سے نہیں ہے۔ خدا کس کو کھڑا کرتا ہے، کن کو کھڑا کرتا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ اور موسیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اچانک سے پیدا نہیں ہوا، خدا کے پورے پلان کے مطابق پیدا ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کی گنتی کو کاؤنٹ کریں تو 320 سال ان کو ہو چکے ہیں مصر کے اندر۔ اس سے پہلے بھی پیدا ہو سکتا تھا موسیٰ، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ 320 سال ہوئے تو موسیٰ پیدا ہو گیا۔ 40 سال میں وہ وہاں پر رہا بادشاہ کے گھر کے اندر، اور پھر وہاں سے 40 سال کے لیے بیابان کے اندر گیا، تو ادھر 400 سال پورا ہوا، ادھر موسیٰ 80 سال کا ہو گیا۔ تو یہ اچانک سے نہیں تھا، یہ پوری پری پلاننگ کے ساتھ تھا کہ خدا اسے اپنے منصوبے کے مطابق پیدا کرتا ہے، اور جب وہ پیدا کیا جاتا ہے
تو ہم نے کل پرسوں بھی اس کو یہاں پر لکھ کے دیکھا تھا، یسوع کا اور موسیٰ کا جب موازنہ ہم نے کیا تھا. تو جب یہ پیدا ہوتا ہے تو تب مصیبت آتی ہے، تب لڑکوں کا قتل کیا جاتا ہے. خدا اس کو وہاں پر محفوظ رکھتا ہے اور پھر اس کو دشمن کے گھر کے اندر رکھتا ہے. دشمن کے گھر کے اندر رہ کر اسے اچھی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا ہے، اسے پورے مصر کا علوم دیتا ہے، اسے ایک جنگی مرد بناتا ہے، اور دنیا داری کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ اس سے بڑھ کر تیز تراز نہیں تھا، اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، اس سے زیادہ دولت مند نہیں تھا، پر خدا اس سے اور کچھ کروانا چاہ رہا تھا. اور وہ کیا تھا؟ خدا اپنے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے اسے ایک مسیحیہ بنانا چاہ رہا تھا، چھڑانے والا بنانا چاہ رہا تھا. آمین. تو وہاں پر جب اس کو 40 سال کی عمر میں وہاں سے نکالا گیا ہے تو بیابان کے اندر خدا اسے لے آتا ہے، اور پھر موجودہ ایتھوپیا ملک ہے جس کے اندر وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں سے ایک عورت سے شادی کرتا ہے. اور جب 40 سال ہونے کو ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے. آمین. اب یہ جو پلان پچھلا پلان ہے، اب یہ پلان سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. کیوں خدا مصر سے اس کو بیابان میں سے لے کر آیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. پہلے نمبر پر کہ بیابان سے کوئی گزرتا نہیں تھا، اتنا بڑا بیابان ہے، وہاں کا کسی کو رستہ معلوم نہیں ہے، لیکن خدا اسے ٹریننگ دے رہا ہے رستوں کی. آپ نے ادھر سے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کیسے آبادی ہے، کہاں پر آبادی ہے، کہاں پر پانی ہے، کہاں پر خوراک ہے. یہ 40 سالوں میں اس نے بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے اس بیابان کی ٹریننگ لی ہے. 40 سالوں میں وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور پھر اگلے 40 سالوں میں وہ لوگوں کو چرا رہا تھا. آمین. پہلے 40 سالوں میں اس نے ان بیابانوں میں بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. اسے پتا ہے کہ کون سا رستہ کہاں سے جاتا ہے. اور جب تک کوئی خادم اس بیابانی سفر کو جانتا نہیں ہے، جب تک وہ اس بیابان کے سفر سے واقف نہیں ہے کہ اس میں کیا دکھ آئیں گے، کیا تکلیفیں آئیں گی، شاید وہ لوگوں کو وہاں سے گزار نہیں سکتا. تو موسیٰ کے لیے یہ ٹریننگ کا وقت تھا. خدا نے 40 سال اسے ٹریننگ دی ہے. اور پھر آخری فائنل جو بات ہے وہ یہ تھی کہ خدا جھاڑی میں اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. آمین. اب جھاڑی میں جب ملاقات ہوئی ہے تو یہ وہ روشنی تھی جو اس بیج کے اوپر پڑ رہی ہے. آمین. شاید اس کی ملاقات نہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کو پہچان نہ سکتا، لیکن اس کی ملاقات جب جھاڑی سے ہوئی ہے تو خدا نے اس کے ساتھ بات کی ہے، اسے اپنا پلان دیا ہے. اور پلان کیا ہے؟ میں نے اپنے لوگوں کی فریاد سنی ہے، جو مصری دکھ ان پر ڈھا رہے ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، تو ان کو چھڑا کے لے کے آئے گا. آمین. اور پھر موسیٰ کہتا کیا ہے کہ مجھے کیسے یقین ہوگا اس بات کا کہ تو میرے ساتھ ہے؟ اس بات کا کیسے یقین ہوگا کہ تو میرے ساتھ ہے؟ خدا کہتا ہے اپنا ہاتھ کپڑے میں لے جا، اور جیسے ہی کپڑے سے باہر نکالتا ہے تو ہاتھ کوڑی ہو جاتا ہے. اور پھر خدا پھر کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ اندر لے جا اور باہر نکال تو ہاتھ پھر سے صاف ہو جاتا ہے. یہ خدا نے اپنا آپ اسے دکھایا ہے. اور پھر یہ کہا کہ جب تو میرے لوگوں کے پاس جائے گا تو ان سے یہ کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. اگر وہ پوچھے کہ اس کا نام کیا ہے تو بتانا کہ میں جو ہوں نے مجھے بھیجا ہے. میں جو ہوں سو ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ کوئی نام تو نہیں تھا. میں جو ہوں یہ کوئی نام تو نہیں تھا، پر اس نے یہی بتایا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، اتنا بڑا خدا کسی بندے سے ملے اور پھر یہ کہے کہ اپنی لاٹھی لے
اور جو تو چاہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، جو تو چاہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ آمین۔ اور پھر ہوا، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ وہی لاٹھی جب پانی میں ڈالی جاتی ہے تو پانی خون بن جاتا ہے، وہی لاٹھی جب کسی بھی طرف بڑھا دی جاتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معجزات، یہ 10 جو معجزات مصر کے اندر خدا نے کیے، یہ کس وجہ سے کیے؟ کیونکہ اس کی ملاقات خدا کے ساتھ ہو چکی تھی۔ یہ ملاقات کا نتیجہ ہے، یہ اختیار کا نتیجہ ہے کہ اختیار مل گیا ہے، نجات کا پیغام مل گیا ہے، رہائی کا پیغام مل گیا ہے، وہاں سے نکالنے کا پیغام مل گیا ہے، معجزات کا پیغام مل گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ جب ہو چکا ہے تو موسیٰ نے بھی ان کاموں کو دیکھا، اسرائیلیوں نے بھی ان کاموں کو دیکھا، مصریوں نے بھی ان کاموں کو دیکھا، پر جب وہاں سے نکل آئے ہیں تو سمندر کے پاس آ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر موسیٰ فریاد کر رہا ہے۔ فریاد ہی لکھا ہے نا، فریاد کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا، عرض کرنا، اور دوسرا اس کا مطلب اور بھی ہے، شکایت کرنا، آواز شکایت کرنا، ایسی آواز جس میں شکایت پائی جائے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں، زبور کی کتاب میں چلیں گے، زبور 3 اس کی 4 آیت۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کوہ مقدس سے مجھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ داؤد کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے جواب دیتا ہے، پر موسیٰ کو تو وہ ڈانٹ دیتا ہے، موسیٰ کو وہ ڈانٹتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ وہ مجھے جواب دیتا ہے، پر موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے، میں نے تیرے ہاتھ میں لاٹھی رکھی ہوئی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ڈانٹ کس وجہ سے ہے؟ یہ بے اعتقادی ہے، یہ ڈانٹ بے اعتقادی کی وجہ سے ہے۔ جو خدا اس جھاڑی سے لے کر مصر تک اور مصر سے نکلنے کے سمندر تک اس کے ساتھ ساتھ ہے، اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ لوگوں کی وجہ سے ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آگے جا کر موسیٰ ایک بار پھر غلطی کرے گا۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ کہ خدا کہتا ہے کہ ایک دفعہ چٹان کو مارنا ہے، اور وہ پھر لوگوں کی وجہ سے 2 دفعہ مارتا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ لوگوں کی وجہ سے۔ اور اس کی وجہ سے پھر خدا کہتا ہے کہ تو ملک کے اندر جا۔ کن کی وجہ سے؟ بچا کن کو رہا تھا تو خود جا ہی نہیں سکا۔ لوگوں کے لیے وہ کر رہا تھا، لیکن لوگوں کے پیچھے لگ کر نہ لوگ جا سکے اور نہ وہی جا سکا۔ اور لوگوں کے اندر پرابلم کیا تھی؟ شکایت کرتے تھے، خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو لیڈ کر رہا ہے اس کو بھی بے اعتقاد کر دیا ہے۔ تو آپ شاید سمجھ پا رہے ہوں گے کہ پیغام کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے خادم ہیں جن کو خدا ٹریننگ دے کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن نہ لوگ جائیں گے اور نہ خادم ہی جا سکیں گے۔ تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اور الٹا پھر زیادہ سزا پائیں گے، جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ کیوں؟ کہ بھئی تمہیں تو عقل تھی، تمہیں تو بائبل سمجھائی گئی تھی، تمہیں تو علم تھا، تو بھی تم نہیں جا سکے۔ کن کی وجہ سے؟ 2 فیصلے ہیں، یا تو پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، بندہ اکیلا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے، یا پھر دوسری بات یہ کہ لوگ خادم کا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو پھر دونوں یہاں پر ہی رہ جائیں گے، جیسے موسیٰ بھی رہ گیا
اور پھر 6 لاکھ مرد بھی وہیں ڈھیر ہو گئے. خدا کسی اور کو لے لے گا. خدا ایک نئی نسل پیدا کر لے گا اور پھر اس نئی نسل کو آگے لے جائے گا. تو خدا کہتا ہے کہ تو مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ جو اختیار اس کے پاس ہے وہ اختیار کافی ہے. آمین. جو اختیار اس کے پاس ہے وہ کافی ہے. یہ سمندر کو کہہ دے گا, سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا. آمین. اور اگر آپ ان ساری باتوں کو جو ابھی میں نے پیچھے کہہ دی ہیں, اگر آپ ان ساری باتوں کو یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر موسیٰ ہے جو پانی کو 2 ٹکڑے کرتا ہے, وہاں پر یسوع ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے. آمین. اور پھر آج وہی یسوع ہے جو آج ہمیں اختیار دیتا ہے. پانی کیا ہے؟ قومیں, قبیلے, امتیں ہیں. خدا ان پر چلنے کے لیے ہمیں اختیار دیتا ہے اور ان میں ڈوبنے سے بھی ہمیں بچاتا ہے. یعنی کہ دنیا داری کی فکروں سے, دنیا داری کے کاموں سے اگر یسوع کے ساتھ چلیں گے تو ہم دنیا کے اوپر چلیں گے اور دنیا ہمارے پیروں کے نیچے رہے گی. لیکن اگر ہم شکی ہو جائیں گے, اگر یقین نہیں کریں گے, اگر بے اعتقادی کریں گے تو دنیا اوپر ہوگی, ہم دنیا کے اندر غرق ہوئے ہوں گے. جیسے موسیٰ پانی کے اوپر پترس تو چل رہا تھا لیکن شک نے اسے اندر ڈبو دیا ہے. اگر ایمان رکھیں گے, اگر بے اعتقادی نہیں کریں گے, اگر یقین کر لیں گے خدا کا, اس کے وعدوں کا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے وعدوں کا یقین کریں, موسیٰ کی طرح ہمیں بلایا ہوا ہونا چاہیے. موسیٰ کی طرح ہمیں خدا کے پلان کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ بچیں گے وہی جو پلان کے اندر ہیں, بچیں گے وہی جو خدا کا ڈر خوف جن کے اندر ہے. سارے لوگ بچ نہیں پائیں گے, سارے لوگ اس کنعان کے اندر پہنچ بھی نہیں پائیں گے. جیسے وہاں پر کنعان میں پہنچ نہیں سکے, ابھی بھی سارے لوگ اس نئے یروشلم کے اندر پہنچ نہیں سکیں گے. جو پلان کا حصہ ہیں, جو موسیٰ کی طرح بلائے گئے ہیں, جو موسیٰ کی طرح چنے گئے ہیں, اور موسیٰ کے نام کا مطلب پانی سے, تو یہ موسیٰ ہے. بچیں گے وہی جو پانی میں سے نکالے گئے ہیں. آمین. لیکن ان کے لیے بھی خطرہ ہے, یہاں پر بھی پرابلم ہے. موسیٰ پانی میں سے نکلا ہوا ہے اور آج ہم بپتسمہ لے کر پانی میں سے تو نکلے تو وہ 6 لاکھ بھی تھے. کام پچھلے مصر والے تھے. وہاں پر 3 قسم کے لوگ پانی میں سے گزر رہے تھے. موسیٰ اور ہارون جو بلائے ہوئے تھے, جو بھیجے ہوئے تھے, وہ بھی اس میں سے گزر رہے تھے. اور مصری اسرائیلی جو چھڑا کر جن کو لے کر جایا جا رہا تھا, اور پھر ساتھ ملی جلی بھیڑ بھی ان کے ساتھ پانی میں سے, اور ان سب نے کیا کیا ہے؟ موسیٰ کا بپتسمہ لیا ہے. موسیٰ بھی, ہارون بھی, اسرائیلی بھی, اور پھر اس کے ساتھ مصری بھی. یہ 3 قسم کے لوگ اس پانی میں سے نکل رہے تھے. آج بھی 3 قسم کے لوگ بپتسمے لے رہے ہیں. نمبر 1 پر وہ جو بلائے گئے ہیں, جنہوں نے بچنا ہے, جو چنے گئے ہیں, اور دوسرے نمبر پر وہ جن کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے, یعنی کہ اسرائیلی جن کو بلانے کے لیے, اور تیسرے نمبر پر وہ ملی جلی بھیڑ, یعنی کہ دیکھا دیکھی. پیغام موسیٰ نے دیا اسرائیلیوں کو کہ آپ نے لہو لگانا ہے, اور جتنے لہو لگا لیں گے وہ بچ جائیں گے. اور کچھ نے آفت سے ڈرتے ہوئے برے ذبح کیے اور اپنے گھروں پر مصریوں نے لگائے, اور وہ بھی, اور جب بچے تو وہ بھی ساتھ ہی نکل آئے. اور جیسے ہی نکلے ہیں اور آگے چل کر انہوں نے کیا ہے؟ سونے کا بچڑا انہوں نے ہی بنوایا تھا جو اسرائیلی نہیں تھے, غلط کام کرنے کے لیے. آج بھی کلیسیوں کے اندر بپتسمے لیے جا رہے ہیں, لیکن کس لیے؟ کلیسیا کے اندر غلط کام کروانے کے لیے. اور یہ شیطان کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو نکال کے لے کے جاتا ہے, اور شیطان بھی اپنے لوگوں کو ساتھ لگا دیتا ہے کہ پتہ ہو کہ بپتسمہ لیا ہوا ہے, لیکن کام سارے وہی پرانی ڈگر جہاں پر پہلے چل رہے تھے. 1 سیکنڈ کا بھی بدلاؤ اندر زندگی کے اندر نہیں آتا ہے. تو ایسے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے موسیٰ.
اور ایسے لوگ وہی لوگ تھے جو وہاں سے نکلے تھے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہاں پر آ کر لوگوں میں انتشار ڈال دیا ہے۔ کیسے بچیں گے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں، کیا ہم مر نہیں سکتے تھے وہاں پر ہی؟ ہم وہاں پر ہی مر جاتے تو اچھا تھا، دنیا داری میں مر جاتے تو اچھا تھا۔ یہ ہمیں لے آئے سمندر میں سے گزارنے کے لیے، یہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں یہ ہمیں بپتسمہ لینے کے لیے لے آیا ہے کہ ادھر آگے مرو۔ تو مرنے کے لیے ہم دنیا داری میں بہتر نہیں تھے؟ لیکن یاد رکھیے، اگر اعتقاد پورا نہیں ہے، ایمان پورا نہیں ہے، تو شاید ہم بچ نہیں سکیں گے۔ سمندر میں سے گزر تو جائیں گے لیکن بیابان میں جا کر مر جائیں گے۔ تو خدا اس سے کہتا ہے کہ تو فریاد کیوں کرتا ہے، کیوں بے اعتقاد ہوتا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب وہاں سے نکالا ہے تو خدا نے یہ کہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور یہی بات یشوع سے کہی گئی کہ اٹھ جا، کیوں اوندا منہ پڑا ہوا ہے؟ غلطی لوگوں نے کی، یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب یہ جنگ کر رہے تھے، تو لوگوں نے غلطی کر لی، ایک بندے نے غلطی کی ہے اور اس کی وجہ سے خدا اسرائیلیوں کو مروا رہا ہے فلسطینیوں کے ہاتھوں سے، اور وہ پھر اوندے منہ پڑے رہتے ہیں، اور خدا سے کہتا ہے اٹھ جا، کھڑا ہو جا، کیوں اوندے منہ پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا تو لوگوں کو مروا رہا ہے، یا مطلب ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے تیرے بندوں نے غلطی کی ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ بھی لوگوں کی وجہ سے فریاد کرتا ہے، یشوع بھی لوگوں کی وجہ سے فریاد کرتا ہے۔ فریاد جب بھی کرنی پڑی ہے لوگوں کی وجہ سے کرنی پڑی ہے، کیونکہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، لوگ اعتقاد میں پورے نہیں ہوتے۔ جہاں پر لیڈر کھڑا ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے، اور جب کھڑے نہیں ہوتے تب ناکامی ساتھ رہتی ہے۔ لیکن جب لیڈر کے ساتھ قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر سارے پار نکل جاتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھیں تو یسوع کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی بے اعتقاد لوگ موجود تھے، ان کے اندر بھی بڑبڑانے والے موجود تھے، اس کے ساتھ بھی شکایت کرنے والے موجود تھے، لیکن جو اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور جیسے اختیار خدا نے موسیٰ کو دیا ہے وہی اختیار آپ یسوع مسیح کے اندر پاتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جب وہ آسمان پر گئے ہیں تو وہی اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے۔ آمین۔ اور پہلے وہ جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب جب وہ اس لنگڑے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی آواز سے کہہ دیتے ہیں کہ لنگڑے سے اٹھ جا۔ اب یہ فریاد ان کو کرنی نہیں پڑ رہی، بلکہ ان کے پاس اختیار ہے، اور وہی اختیار آج اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے۔ ہمیں اختیار ہے کس بات کا؟ جہاں پر 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں، 3 اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے۔ کون آتا ہے؟ آسمان اور زمین کا مالک ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے، اور پھر ہماری حالت کیا ہے؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے، جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہے ویسے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع نے کہا میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر موسیٰ بے اعتقادی کے اندر گیا ہے، اسے ڈانٹ پڑی ہے، آج ہمارا اعتقاد کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا اختیار ہمیں دیا نہیں گیا کہ جو کچھ زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ؟ تو ہم کتنا باندھتے ہیں؟ ہم تو خود بندھے ہوئے ہیں، ہم تو خود بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہم چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے، کرتے ہیں، کہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، صلاح کر لیتے ہیں، 1 دن کیا، 2 دن کیا، پھر نیچے ڈاؤن۔ اگر اختیار اندر ہو تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ اگر کسی پولیس والے کو آپ دیکھیں تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ پوری روڈ کو ایک ہاتھ کھڑا کر کے جام کر دیتا ہے، جتنی بھی ٹریفک ہو
جتنی مرضی ہو اس کا ہاتھ کھڑا ہونا اور ٹریفک کا جام ہونا ایک برابر ہوتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک گاڑی موٹر سائیکل گزار سکے اس کے پاس سے. اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کا چلان وہ کرے گا. یہ اختیار کی بات ہے. تو موسیٰ کے پاس اختیار ہے, وہ سمندر کو 2 ٹکڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ لیکن سانپوں بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ہر طرح کی قوت پر تو ہم غالب آ کیوں نہیں رہے؟ کیا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس قوت نہیں ہے؟ ہم یہ کر نہیں سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں, لیکن تب جب ہم پورا ایمان رکھیں گے, تب جب ہم پورے کلام پر عمل کریں گے. یہ تب ممکن ہے جب ہم خدا کی بات مانیں گے. آمین. لیکن اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر خوف رہے گا, پھر گناہ اندر رہے گا, پھر بدی ہمارے اوپر رہے گی اور ہمیں وہ ہر روز کچلتی رہے گی. ابلیس ہمیں ہر روز اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑتا رہے گا. اگر موسیٰ کے پاس اختیار ہے تو اختیار ہمارے پاس بھی ہے. اور اختیار یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پانی کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, اختیار یہ بھی ہے ہم پانی کے اوپر بھی چل سکتے ہیں. لیکن چل کیوں نہیں پاتے؟ اختیار یہ بھی ہے کہ تم پہاڑ سے کہو گے پہاڑ ہٹ جائے گا, ہٹتا کیوں نہیں؟ بے اعتقادی ہے. ہم اس ایمان پر قائم نہیں ہیں. جو اختیار, جو ایمان اس نے ہمیں دیا ہے, اس پر آج ہم قائم نہیں ہیں. یہاں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. دوسری بات کہ جیسے موسیٰ خدا سے ملاقات کر چکا تھا, جو اس جھاڑی کے ساتھ مل چکا تھا, آج تک ہم اس جھاڑی کے ساتھ ملے نہیں ہیں. آج تک خدا نے ہمیں چنا نہیں ہے, ہمارا چناؤ ہوا نہیں ہے. ہم بچنے کے لیے چنے نہیں گئے ہیں. لیکن یہ افسوس کی بات ہے, اگر آج تک چناؤ نہیں ہوا, آج تک جھاڑی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, تو پھر تو شاید ہمیں فریادیں ہی کرنی پڑیں گی. لیکن یاد رکھیے ہمیں فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت ہے تو ملاقات کرنے کی ضرورت ہے. آمین. خدا کے ساتھ ملاقات کی جائے, اس کے ساتھ ملا جائے, اس کے ساتھ اس کی روشنی کو, اس کے کلام کو اپنے اندر لیا جائے. آمین. اور جب ہم اس کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں جیسے موسیٰ نے ملاقات کر لی ہے, تو پھر اس کے پاس اختیار ہے. آمین. اگر آج ہم اس کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں, آج اس کی روشنی ہم پر پڑ جائے, تو ہم فریاد کرنے والے نہیں ہوں گے, بلکہ ہم پورے اختیار کے ساتھ جو کچھ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا, جو کچھ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب بے اعتقادی اندر سے جائے گی, خدا سے ملاقات ہوگی. اور خدا سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے کلام پر عمل کرنے سے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کلام پر عمل بھی نہ کروں اور خدا سے ملاقات بھی کر لوں, تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. ملاقات ہو تو جائے گی لیکن شاید کسی اور سے ہی ہوگی. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اختیار کو سمجھیں, ہم اپنی پاور کو سمجھیں. آسمان اور زمین کو بنانے والا ہمارے ساتھ ہے, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہمارے اندر رہتا ہے. ایسا لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں. تو جب خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے تو پھر پرابلمز کیوں ہیں؟ پھر بے اعتقادی کیوں ہے؟ پھر لاچاری کیوں ہے؟ پھر تنگ دستی کیوں ہے؟ پھر دل کے اندر گھٹن کیوں ہے؟ کیوں فکر لگی ہوئی کہ ہم یہ کریں, وہ کریں, وہ کریں؟ کیوں ہم صرف دنیا داری کے چکر میں رہتے ہیں؟ کیوں ہم خدا کے آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتے, اپنے قدم کو نہیں بڑھاتے؟ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. نہیں ہے تو آج تک ایمان نہیں ہے, آج تک اپنے اوپر یقین نہیں ہے, آج تک خدا کے اوپر یقین نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے تو یاد رکھیے مارے جائیں گے, اس دنیا پر ہی رہ جائیں گے. لیکن جو لوگ خدا کی مان لیتے ہیں, خدا کو مان لیتے ہیں, اس کے کلام کو مان لیتے ہیں, وہ لوگ بچ جائیں گے.
جیسے ہارون اور یشوا اور کالب جو ملک کنعان کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی پرابلم یہی چل رہی تھی. شاید آپ کو پڑھنے میں کچھ عجیب لگ رہا ہوگا پرانا عہد نامہ، لیکن یاد رکھیے وہ پرانا عہد نامہ ہماری باتیں پیشن گوئی کے طور پر لکھی ہوئی ہیں. یہ باتیں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں، عبرت کے لیے تو ہے ہی ہیں، لیکن یہ پیشن گوئی کے طور پر ہماری حالت پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اور لکھا کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کے آگے چلتا کیسے تھا؟ دن کو بادل کا ستون بن کر اور رات کو. تو کیا خدا ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر رہا؟ وہ ہمارے آگے نہیں چل رہا، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا، وہ چلتا ہے. اور وہ ہر زمانے میں اپنے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے. وہ ہر زمانے میں اپنے لوگوں کے آگے چلتا ہے، لیکن تب چلتا ہے جب ہم اس کی مانتے ہیں. یسایہ 58 باب میں آپ پڑھ لیں، یسایہ 58 باب. اس کی 6 آیت سے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. آمین. کیا کرے؟ بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، ننگے کو کپڑے دے، اور اپنے ہم جن سے اگر کوئی تجھ سے مانگے تو اس سے انکار. ایسی کنڈیشن کے اندر خدا کیا کرے گا؟ تب تیری روشنی، آگے لکھا ہے کہ تب تیری روشنی جیسے دن نکلتا ہے اس طرح سورج کی مانند، روشنی کی مانند پھوٹ نکلے گی. کب؟ جب یہ پچھلے کام کر رہے ہوں گے. اور آگے تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. مطلب تو روحانی بات کر رہے ہیں، تو جلد صحت مند ہوگا. لیکن آج شاید ہم روحانی طور پر کمزور ہیں، صحت مند نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کرتے تو یہ پچھلی باتیں تو کرتے ہی نہیں ہیں، تو صحت کیسے ہوگی؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کسی کا مال ہمارے پاس آ جائے، تو صحت تو اگلے کی بنے گی نا جس کا مال ہمارے پاس آئے گا. تو یہاں پر لکھا کہ اپنے ہم جن سے روپوشی. تو جب ہم دوسروں کو دیں گے تو ہماری روحانی ترقی ہوگی، تب ہماری روشنی صبح کی مانند نکلے گی. اور آگے تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت، تیری ہراول اور ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. یہ ہے ہراول، صداقت، سچائی ہے. یہ 2 دستے ہوتے ہیں فوج کے اندر. ایک جو سب سے آگے دستہ چلتا ہے اسے ہراول کہا جاتا ہے، اور ایک جو سب سے پیچھے ہوتا ہے اسے چنڈاول کہا جاتا ہے. سچائی تیرے آگے آگے چلے گی اور خدا کا جلال تیرے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. صرف باتوں سے نہیں ہوگا، یہ کچھ کرنے سے ملتا ہے. تو کرتے کچھ نہیں ہے. صحت کیسے ہوگی؟ ترقی کیسے ہوگی؟ آگے کیسے بڑھیں گے؟ پرابلم تو ہوں گی. آمین. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تو آگے چلنا چاہتا ہے، خدا تو آگے بھی چلنا چاہتا ہے، خدا پیچھے بھی چلنا چاہتا ہے، لیکن شاید ہم درمیانی حصے میں خود ہی ٹھیک رہنا نہیں چاہتے. جب خود ٹھیک ہو جائیں گے خدا آگے بھی چلے گا، خدا پیچھے بھی چلے گا. آمین. کیونکہ جب مصری ان کا پیچھا کرتے ہیں تو جو آگ ان کے آگے تھی وہ آگ ان کے پیچھے چلے جاتی ہے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور مصریوں سے بچانے کے لیے. آمین. تو یہ کب ہوگا؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا. وہ آگے بھی ہوگا، وہ پیچھے بھی ہوگا، ہمیں گھیرے رکھے گا. آمین. تو اس کی 22ویں آیت میں لکھا کہ بلکہ 21ویں آیت میں 13ویں باب کی، خداوند ان کو دن کو رستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں. یہ مقصد تھا کہ وہ دن کو بھی چلے
وہ رات کو بھی چلے. خدا ہماری دن میں بھی رہنمائی کرتا ہے, خدا ہماری رات میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اس پر ہم نے بات 2 دن پہلے شاید کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, جب ہم کرسمس ٹری پر بات کر رہے تھے, کہ لوگ ڈرتے ہیں ستاروں سے, لوگ ڈرتے ہیں سورج سے, لوگ ڈرتے ہیں چاند سے. اس لیے جب وہ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے یرمیہ 10 باب کے مطابق, تو وہ درختوں پر سورج چاند ستاروں کی تصویریں لگایا کرتے تھے. تو وہی حالت ہمارے آج کرسچن کی ہے, درختوں کو سجانے والی. تو وہ ڈرنے کی وجہ سے تھا, کیونکہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے, وہ چاند کی پوجا کرتے تھے, وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے نہ رات میں خوف ہے نہ دن میں خوف ہے. نہ سورج کچھ دکھ پہنچا سکتا ہے, نہ رات کو چاند دکھ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ خدا ہمارے جو ان کو بنانے والا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ دن کو بھی ساتھ ہے, وہ رات کو بھی ساتھ ہے. آمین. اور اس کی ایک اور ریسرچ ہے کہ خدا ایسا کیوں کرتا تھا. کیونکہ جس بیابان میں سے قوم بنی اسرائیل نکل کر جا رہی تھی, اس بیابان کی کنڈیشن یہ تھی کہ دن کو گرمی اتنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی وہاں سے بیابان سے گزرتا تو وہ جل کر مر جاتا تھا, اور رات کو سردی اتنی ہوتی تھی کہ وہاں پر کوئی رات کو سردی کے ٹائم میں وہاں سے چل کر نکل نہیں سکتا تھا. تو خدا نے وہاں پر کیا کہ دن کو اس کا موسم جو تھا وہ ٹھنڈا کر دیا, اور رات کو جو ٹھنڈا موسم تھا اسے آگ سے گرم رکھا, تاکہ وہ دونوں دن میں بھی چل سکے, رات میں بھی چل سکے, دن میں بھی محفوظ رہے, رات میں بھی محفوظ رہے. اور کھانے کے لیے وہ کام وغیرہ نہیں کرتے تھے, بلکہ خدا آسمانی خوراک انہیں دیتا تھا. کس لیے؟ صرف یہ مجھے جان سکے اور میرے حکموں پر عمل کر کے سیکھ سکیں کہ کیسے ہم نے ملک کنعان کے اندر جا کر عبادت کرنی ہے. سو یہ بیابانی سفر ان کی ٹریننگ کا حصہ تھا. جب وہاں پر ہیکل بنے گی, وہاں پر قربانیاں ہوں گی, وہاں پر عبادتیں ہوں گی, وہاں پر تہوار ہوں گے, تو یہ ٹریننگ کے اندر سیکھ کر جائیں, تاکہ 40 سال بعد وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ان کو پتہ ہو کہ ہم نے عبادت خدا کی کیسے کرنی ہے. اور پھر بیابان میں ہی خدا ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تاکہ وہ خدا کو بھی جان پائیں. تو آج یہی سفر ہمارا چل رہا ہے, ہماری یہ ٹریننگ چل رہی ہے کہ یہاں پر جب بیٹھنا ہے خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے, پرستش کیسے کرنی ہے, گیت کیسے گانے, دعائیں کیسے کرنی ہے. تو یاد رکھیے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. جتنے یہاں پر فیل ہو جائیں گے وہ وہاں پر جا, اگر کوئی یہاں پرستش کرنا نہیں سیکھ سکا تو پھر آسمان پر تو پرستش ہی ہوگی. آمین. آسمان پر کیا ہے؟ آسمان پر صرف پرستش ہے اور خدا کا کلام ہے. تو جو یہاں پر ٹریننگ نہیں حاصل کر سکا, یہاں پر کلام نہیں سن سکتا, یہاں پر پرستش نہیں کر سکتا, آسمان پر خدا سے کس لیے بلائے گا؟ تو یہ اسی طرح ہے جیسے وہ بیابان میں سے گزرے, ہم بھی اس بیابان میں سے گزر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, تاکہ جب اپنے حقیقی خدا کے پاس پہنچے تو وہاں پر جا کر ہم اس کی ہمیشہ ہمیشہ پرستش کر سکیں. ایک آخری حوالہ دیکھیں گے یسایہ کی کتاب میں سے, اس کا 30واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے. یسایہ 30 باب اور اس کی 26ویں آیت. اگر آپ اس کا ٹائٹل پڑھ لیں, اوپر ٹائٹل کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند اپنی امت کو برکت دے گا. آگے پڑھیے. اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کو شکستگی کو درست کرے گا, جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا, اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا, تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی. آمین. سورج کی روشنی. ایک منٹ. جب خدا اپنے لوگوں کی جو شکستگی ہے اسے دور کر دے گا, اور یہ یاد رکھیں یہ 1000 سالہ بادشاہی کا ایک سین ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور یہ درستگی تب دور ہوگی جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی. اور اس میں کیا ہوگا کہ چاند کی روشنی کیسی ہوگی؟ جیسے آج سورج کی روشنی ہے, اس قدر چاند کی روشنی تیز ہو جائے گی, اور سورج کی روشنی 7 گنا ایسی ہوگی جیسے آج 7 دن کی روشنی کو اکٹھا کر لیں
تو اس وقت اتنی روشنی سورج کی ہوگی. کیوں؟ تاکہ کوئی پرابلم لوگوں کو. مکاشفہ کی کتاب دیکھیے 21 باب. پہلی آیت. پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس میں یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ حکومت کرے گا، اور اس کے لوگ ہوں گے، اور ان کا خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. آمین. یہاں پر وہ ٹائم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. خدا اپنے لوگوں کی شکستگی کو دور کر دے گا، اور کرنے کے لیے دن رات اویلیبل ہوں گے. وہاں پر موت نہیں ہوگی، وہاں پر آہو نالا نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا. پہلی چیزیں 25ویں آیت کو پڑھ لیجئے اسی کی. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے. اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی. کیوں رات وہاں پر نہ ہوگی؟ کیونکہ جو چاند کی روشنی ہے وہ آج کے سورج کی مانند ہوگی. تو آپ کو سمجھ آئی کہ خدا اسرائیلیوں کو بیابان کے اندر یہ سین دکھا رہا تھا. وہاں پر بیابان میں نہ رات ہو رہی تھی نہ دن ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ دن کو بھی بادل ہے، سکون ہے، رات کو آگ کی روشنی ہے. تو آگ کی روشنی سے وہ سین کو دکھا رہا تھا کہ رات تمہارے درمیان میں نہیں ہے، آپ دن کو بھی چلو، آپ رات کو بھی چلو. آمین. اور وہاں پر دروازہ بند. آج تو رات ہو جاتی دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن خدا بیابان میں یہ دکھا رہا تھا کہ رات تمہارے درمیان میں نہیں ہے، آپ نے رات کو چلنا ہے، رات کو چلو، دن میں چلنا ہے، دن کو چلو. اور یہی کام خدا 1000 سالہ بادشاہی میں بھی کرے گا، کیونکہ وہاں پر خدا کنیکشن بڑا لگا دے گا. سورج کی روشنی 7 گنا زیادہ ہو جائے گی، اور چاند کی روشنی آج کے سورج کی مانند ہو جائے گی. خدا تو یہ کرنا چاہتا ہے. خدا اسرائیلیوں کے ساتھ بھی کر رہا تھا، اس نے کیا، کر کے دکھایا، اور آگے ہمارے لیے وہ کر کے دکھائے گا. لیکن جو بے اعتقاد ہے، جو بے ایمان ہے، شاید وہ وہاں پر جا نہیں سکیں گے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی حالت کو دیکھیں. خدا تو ہمارے لیے یہ کرنا چاہتا ہے. خدا موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے اور موسیٰ کو اس قدر اختیار دے دیتا ہے کہ جو چاہے تو کرے وہ کر سکتا ہے. میں تیرے ساتھ ہوں. پھر فریاد والا کنسیپٹ پیچھے بچتا ہی نہیں ہے. تو خدا ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو اس قابل کرتا ہے. ہم فریاد سے باہر اوپر نکل چکے ہیں. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ہم سانپوں کو، بچھوؤں کو کچل سکتے ہیں. ہم ابلیس کی ہر طرح کی قوت پر غالب آ سکتے ہیں. ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، بیمار اچھے ہو سکتے ہیں. کیا لکھا نہیں ہے کہ بیماروں پر ہاتھ رکھو گے وہ اچھے ہو جائیں گے؟ خدا اس قدر ہمارے ہاتھوں کے اندر برکت ڈال دے گا. اور خدا تو صرف ہاتھ رکھنے کی بھی بات نہیں ہے، سایہ پڑنے سے لوگوں کو درست کر سکتا ہے. لیکن یہ کیسے ہے؟ یہ صرف ایمان رکھنے سے ہے، اس اختیار کو لینے سے ہے، اس خدا کے ساتھ ملاقات کرنے سے ہے جس خدا کے ساتھ ملاقات موسیٰ نے کی ہے. آمین. تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، کوشش کریں اس جھاڑی کے ساتھ ملاقات کرنے کی، کوشش کریں اس خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کی، کوشش کریں اس اختیار کو لینے کی جس اختیار سے آپ پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں. مانگے اس سے، خدا مجھے ایسا اختیار دے، میں اگر ہاتھ کسی کے اوپر رکھوں وہ بندہ ٹھیک ہو جائے. آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے. خدا دینا چاہتا ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ آج لے سکتا ہے. آپ پچھلے پیغام کو
इसके साथ मिलाकर देखें, मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर आपने इख्तियार नहीं पाया, आपने खुदा से मुलाकात नहीं की है, तो पिछले पैगाम को इसके साथ, खुदा के साथ जोड़े, खुदा से कहे, खुदा तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे उस झाड़ी वाले सीन के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे इख्तियार लेना चाहता हूँ। यकीनन वो देगा, यकीनन वो देगा, क्योंकि उसका वादा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो देना चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो तो पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो तो करना चाहता है, उसने किया हुआ है, उसने पहले से बता दिया हुआ है। फक्त हमें ईमान रखने की जरूरत है, फक्त हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, फक्त हमें उसके कलाम को कबूल करके उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है। फक्त ईमान रख, सब कुछ मुमकिन है। ईमान से सब कुछ मुमकिन है, ईमान से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र यीशु नाम में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र यीशु नाम में, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें।